صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف اور باب المساجد ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا جو باب ہے اس کا عنوان ہے القسمت و تعلیق القنو فی المسجد، کہ مسجد میں مال تقسیم کرنے اور کھجور کے خوشے لٹکانے کا بیان. قنو جو ہے، قنو یہ کہتے ہیں کھجور کے خوشے کو. امام بخاری نے اس کی تشریح لکھی ہے القنو العزق، کہ قنو جو ہے یہ کھجور کا خوشہ ہے، والاسنان قنوان، اور اس کا جو تثنیہ ہے وہ قنوان ہے. یہ قنوان لفظ ہم قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں نا، وہ قنوان دانیۃ، یہ سورۃ الانعام کے اندر آیا ہے. ومن النخل من طلعها قنوان دانیۃ، کہ کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو اس کے بوجھ سے جھکے پڑتے ہیں. یہ ہم سورۃ الانعام میں پڑھتے ہیں. تو قنوے کی جو جمع ہے، اس تثنیہ ہے وہ بھی قنوان ہے، اور جو اس کی جمع ہے وہ بھی قنوان ہے. تو باب یہ ہے کہ مسجد میں کھجور کے خوشے لٹکائے جا سکتے ہیں. کھجور کے خوشوں کا بیان کیا ہے کہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ ہوتے تھے، جو طالب علم تھے اور فقیر لوگ ہوتے تھے، جن کا کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں تھا، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کمانڈو فورس بھی تھی جو ہر وقت مسجد کے اندر رہتے تھے. جس ضرورت کے لیے جہاں انہیں بھیجا جاتا تھا، جس کام کے لیے اس کام کو کرتے تھے، اور یہ لوگ اللہ کا دین مستقل وہاں بیٹھ کے سیکھتے تھے. تو لوگ آتے تھے اور کھجور کے خوشے مسجد میں لٹکا جاتے تھے ان کے کھانے کے لیے، کہ جس کو جو حاجت ہو ان خوشوں سے کھجوریں اتارے اور کھا لے. تو عنوان یہ لگایا ہے امام بخاری نے کہ مسجد کے اندر کھجور کے خوشے لٹکائے جا سکتے ہیں، اور اس کے ذیل میں پھر وہ حدیث لائے ہیں جس میں مزید کام مسجد کے اندر کرنے کا بیان ہے. اچھا، اب یہاں ہم حدیث پڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں کلیئر کر لیں کہ اب جو عنوانات شروع ہو رہے ہیں آگے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی میں کیا کیا کام ہوتے تھے. آج چونکہ ہم مسجد کو صرف ایک عبادت گاہ کے طور پہ جانتے ہیں جہاں 5 وقت کی نماز پڑھائی جاتی ہے اور جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، کہیں کہیں اس کے علاوہ بھی درس و تدریس مساجد کے اندر ہوتا ہے، اور بعض مساجد کے ساتھ ویسے الگ سے مدرسے بھی قائم ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم نہیں دیکھتے کہ مساجد کے اندر کوئی اور کام بھی ہوتے ہیں. مسجد کو صرف دینی چھوٹے موٹے اور بڑے دینی کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کوئی اور باقی کام جن کو ہم دنیوی کام سمجھتے ہیں وہ مساجد کے اندر نہیں ہوتے. خیر، اس کی ایک تشریح تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت چونکہ کوئی اور عمارت نہیں تھی، کوئی اور ایسی چیز نہیں تھی جہاں پہ مختلف کام ہوتے، لیکن اس لیے سارے کام مسجد نبوی میں ہوتے تھے. لیکن بہرحال ہمارے لیے مسجد نبوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رول ماڈل ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو مسجد نبوی تھی وہ نہ صرف عبادت گاہ تھی، تعلیم و تعلم کا مرکز تھی، بلکہ وہاں مال غنیمت لا کر ڈالا جاتا تھا جو وہیں سے تقسیم ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکومت اور عدالت کے اہم فیصلے بھی وہیں بیٹھ کے فرماتے تھے. فوج کی صف بندی، فوج کی تشکیل، فوجی دستوں کی تشکیل اور روانگی بھی وہیں سے ہوتی تھی. صحابہ کرام کا صفہ کا مدرسہ بھی وہیں تھا، اور بھی بہت سے کام ہیں جو ان ابواب میں پڑھیں گے جو وہاں پہ ہوتے تھے. تو مسجد گویا مرکز اسلامی تھی، تمام سرگرمیوں کا محور تھی جو اس وقت مسلمان کرتے تھے. اچھا، آج ہم مغرب میں دیکھ رہے ہیں، امریکہ کے اندر بھی اور یورپ کے اندر بھی، جہاں ہم مختلف مواقع پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی مساجد بھی بہت حد تک مراکز اسلامی ہیں، اور ان کی مساجد میں مسلم کمیونٹی کے بہت سے کام سر انجام دیے جاتے ہیں، اور اس کمیونٹی ممبرز کی چھوٹی موٹی تقریبات بھی ان مراکز کے اندر ہوتی ہیں. ضرورت کے وقت امدادی مال بھی ان مساجد میں جمع ہوتے ہیں. پچھلے دنوں ہم گئے امریکہ کی ایک مسجد میں، دیکھا کہ مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، وہاں پہ گٹھڑیاں بندی پڑی تھی. تو پوچھا یہ کیا، تو پتہ چلا کہ یہ جو ایڈ ہے جو مختلف ممالک میں بھیجی جائے گی، جو ضرورت مندوں کو بھیجی جاتی ہے، تو مال یہاں جمع کیے جاتے ہیں، پھر چھانٹی کر کے یہ تقسیم کیے جاتے ہیں. تو اسی طرح مرد و خواتین اور بچوں کی کلاسز اور دیگر اہم امور بھی وہاں انجام دیے جاتے ہیں. اور یہ مساجد جو ان علاقوں کی ہیں، اپنے اپنے علاقے کے مسلمانوں کو جوڑنے اور ان کی محبتوں کے مراکز بھی بن چکی ہیں، جو بہت خوش آئند بات ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی انفارمیٹیو لیکچرز ہوں گے اگر ہم ان پہ غور کریں کہ یہ حدیث ہمیں بتائیں گی
کہ مساجد کے دیگر استعمال کیا ہو سکتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ فیصلہ تو علماء ہی کریں گے کہ کس علاقے کی مسجد میں کیا کام ہوگا، لیکن ہمارے سامنے ایک نمونہ آ رہا ہے کہ اس نمونے کو ہم دیکھیں اور پھر ہم سوچیں کہ مسجد کو کس طرح کا مرکز ہونا چاہیے۔ تو آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ آج کی حدیث نمبر 411 ہے، اور یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمال من البحرین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا مال بحرین سے۔ اب بحرین، یہ تشریح ہم آگے پڑھتے ہیں، پہلے ہم ایک دفعہ حدیث پڑھ لیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصروہ فی المسجد، اس کو مسجد میں پھیلا دو۔ وکان اکثر مال اوتی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو مال اب تک لائے گئے تھے ان میں سے سب سے زیادہ مال تھا جو اب تک آپ کی خدمت پیش کیے گئے تھے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے۔ ولم یلتفت الیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ فلما قضى الصلاۃ، جب نماز پوری کر لی، جاء، آپ تشریف لائے، فجلس الیہ، پھر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ فما كان يرى احدا الا اعطاه، پھر کسی جس کو دیکھا اس کو وہ مال عطا فرمایا۔ اذ جاءه العباس، فجاءت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فقال یا رسول اللہ اعطنی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے بھی دیجیے۔ فإنی فادیت نفسی وفادیت عقیلا، کہ میں نے اپنا فدیہ بھی دیا تھا اور حضرت عقیل کا فدیہ بھی دیا تھا۔ یہ جنگ بدر میں انہوں نے فدیہ دیا تھا جب وہ قیدی بن کے آئے تھے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ، لیجیے۔ فحصا فی صبی، تو انہوں نے اپنے اس کپڑے میں اس مال کو ڈال لیا۔ ثم ذهب يقله فلم يستطع، پھر اس کو اٹھانا چاہا تو اٹھا نہ سکے۔ فقال، اور فرمایا یا رسول اللہ مر بعضهم يرفعه الی، کسی کو حکم دیجئے کہ مجھے کوئی بوجھ اٹھو، یہ جو مال ہے یہ اٹھوا دے۔ قال اللہ، نے فرمایا نہیں۔ قال فرفعوه انت علی، کہ آپ میرے لیے اٹھوا دیجئے۔ قال اللہ، فرمایا نہیں۔ فنصر منہ، پھر اس میں سے کچھ کم کیا۔ ثم ذهب يقله، پھر چاہا کہ اس کو اٹھا لیں۔ فقال، نہیں اٹھایا گیا۔ فقال یا رسول اللہ مر بعضهم يرفعه الی، پھر کہا کہ کسی سے کہیے مجھے مال اٹھوا دے۔ قال اللہ، فرمایا نہیں۔ قال فرفعوه، قال آپ اٹھوا دیجئے۔ فرفعوا انت علی، قال اللہ، فرمایا نہیں۔ دوسری دفعہ بھی فرمایا کہ نہیں۔ فنصر منہ، پھر اس میں سے کچھ کم کیا۔ ثم احتملہ، پھر اس کو اٹھا لیا۔ فالقاہ علی کاہلہ، پھر اس کو اپنے کندھے پر ڈال دیا۔ ثم انطلق، پھر وہاں سے چلے گئے۔ فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبعہ بصرہ حتی خفی علینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں نہیں ہٹائیں، ان کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ وہاں سے غائب ہو گئے، چلے گئے۔ عجبا من حرصہ، ان کی حرص پہ تعجب کرتے ہوئے۔ فما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسم منہا درہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک وہاں سے نہ اٹھے جب تک کہ ایک درہم بھی باقی رہا، یعنی سارا مال جو ہے وہ اٹھوا دیا۔ بڑی اہم حدیث ہے یہ۔ باب تو یہ ہے کہ بھئی مسجد میں مال تقسیم کیا جا سکتا ہے، یہ ایک اہم چیز ہے، لیکن اس کے ذیل میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے سمجھنے کی ہیں کہ اس کے اندر جو مختلف اسباق ہیں وہ کیا ہیں۔ تو مسجد میں جو مال لایا گیا تھا یہ بحرین سے آیا تھا، اور بحرین جو ہے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی فتح ہو گیا تھا، اور حضرت علا بن حضرمی اس پہ گورنر مقرر تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا گیا تھا جزیے اور خراج کی رقوم وصول کرنے کی خاطر، اور ان کی دیانتداری دیکھیں گے، وہ وہاں سے اتنی دیانتداری سے سارا جزیہ اور خراج اور جو کچھ بھی زکوٰۃ ساری چیزیں تھیں وہ اٹھا کے لائے، اور اندازہ کیا جاتا ہے کہ 1,00,000 درہم سے زیادہ مال تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تو اس مال کو مسجد میں جمع کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں نماز کے لیے تو آپ نے اس مال کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہ سبق جو ہمیں حضرت انس اس حدیث میں مطلب الفاظ بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر جاتے ہوئے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بڑی اہم بات ہے کہ ان دنیا کے مال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ آتا ہے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَاكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، کہ اس متاع دنیا کی طرف آپ
آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر بھی فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، کہ ان مختلف لوگوں کو جو ہم نے یہ مال دے رکھا ہے آپ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، یہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہینہ ہی اسی طرح سے عمل فرماتے تھے کہ آنکھ اٹھا کر بھی اس مال کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ اور یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ ان چیزوں کو جتنا وقت دیں گے، جتنا ان پہ غور کریں گے، جتنی ان پہ نگاہیں ڈالیں گے، بازاروں میں آتے جاتے آن لائن گھنٹوں لگا دیتے ہیں آج کل لوگ، بازار تو کچھ بند ہیں یہ کرونا کی وبا کی وجہ سے، تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ گھنٹوں موبائل بیٹھ کے موبائل پہ چیزیں سرچ کرتے ہیں اور پھر ان کے آرڈرز دیتے ہیں، اور گھروں میں بیٹھ کے، اور نہیں بھی آرڈر دینا تو بھی شوقیہ ان سائٹس کو سرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو عزیز بہنوں، جتنے اس مال کی طرف ہم آنکھیں اٹھا کے دیکھیں گے، جتنی گفتگویں کریں گے، جتنے کپڑے، گاڑیاں، گھر کی ڈیکوریشن، جتنی ہماری گفتگویں ان پہ ہوں گی، جتنی نظریں ان کے اوپر ہوں گی، اتنی ہی عبادات متاثر ہوں گی، اتنی توجہ ادھر ہوگی، وقت ادھر لگے گا اور ہم آخرت سے غافل ہوں گے۔ تو پہلا سبق ہمارے لیے یہ بنتا ہے کہ ان چیزوں میں کم سے کم وقت لگائیں، اور ان کو مال کے ڈھیر نہیں ہے جن کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو موبائل سائٹس کے اوپر ہیں، یہ جو میں روز نوٹیفیکیشن پتہ نہیں کتنے کس حساب سے آتے ہیں، یہ وہی ڈھیر ہیں جن کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ ان کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، جو نوٹیفیکیشن آئیں ان سے گزر جائیں، ان کو نہ کھولیں، اور بغیر ضرورت کے ہم ان چیزوں کو نہ دیکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ان چیزوں کو بالکل نہیں دیکھا، اور پھر جب نماز پڑھ کے آئے ہیں پھر پاس بیٹھے ہیں، دیکھنے کی غرض سے نہیں، اس کو تقسیم کرنے کی غرض سے، اور پھر جس کسی کو بھی دیکھا کہ کوئی حاجت مند ہے تو اس کو دیتے گئے۔ یہ ہمارے لیے ایک اگلا سبق ہے کہ مثالی حکمران تھے، بیت المال کا مال عوام کے لیے ہے، ان کی ضروریات کے لیے، ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ہے، یہ ان کے اندر تقسیم کرنے کے لیے حکمران کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کوئی مال آیا ہے بیت المال میں اور لوگ ضرورت مند ہیں، لوگ خودکشیاں نہیں کر رہے، لوگ بھوک سے مر نہیں رہے، ایسی کیفیت نہیں ہے، لیکن ان کی ضروریات کا پتہ ہے اور ان کے اندر اس سارے مال کو تقسیم کر دیں۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے تو محل ہوں اور بڑے بڑے یعنی اپنی ضروریات کے لیے تو بہت کچھ ناجائز اور حرام بھی جمع کر رکھا ہو، لیکن لوگ جو ہیں ان کی کیفیات کیا ہیں؟ آج ہم اپنے ملک کے اندر اور دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں جو حکمرانوں کے رویے ہیں، عوام مفلوق الحال ہیں، اور حکمرانوں کی جائیدادیں دور دور تک دوسرے ممالک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو رول ماڈل ہمارے سامنے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کے سرانے آ کے بیٹھ گئے، جو آتا گیا فما کان یری احد الا اعطاہ، کسی کو نہیں دیکھا ایسا کہ جو آیا اور اس کو دیا نہ، اس سب کو دے رہے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں۔ اور اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، آپ کے چچا ہیں، بہت پیارے چچا ہیں، بہت محبت کرتے تھے اور بڑی خدمات ہیں دین کے لیے ان کی، لیکن ضرورت مند تھی۔ تو آئے اور کہنے لگے کہ مجھے بھی دیجیے، اور مزے کی بات ہے کہ جو فدیہ انہوں نے دیا تھا اپنا اور حضرت عقیل بن ابی طالب کا، جو دونوں قیدی ہو کے آئے تھے جنگ بدر میں، تو اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ میرے پاس جو مال تھا میں نے فدیے میں دے دیا۔ ظاہر ہے وہ دور بڑا مشکل دور تھا جس وقت یہ مال آئے ہیں، اس وقت کوئی ایسی ریل پیل نہیں تھی مال کی، تو سب صحابہ کرام جو ہیں وہ ضرورت مند تھے، تو کچھ جو ہیں وہ بورڈلی کہہ لیتے تھے اور سب کے سب اس طرح کہہ نہیں سکتے تھے۔ تو حضرت عباس چونکہ چچا بھی تھے، ایک رشتے کا تعلق تھا، اور بولڈ اور بہت ماشاءاللہ بڑے قد جسامت والی شخصیت تھے، لیکن بہت خدمات تھی، فتح مکہ سے پہلے بھی ان کی دین کے لیے خدمات تھی اور بعد میں بھی، اور جنگ بدر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ علم تھا کہ انہیں مجبور کر کے لایا گیا، تو آپ نے حکم دے رکھا تھا کہ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے تھے، لیکن انہیں اپنا ایمان مخفی رکھنے کا کہا گیا تھا تاکہ وہ وہاں رہ کے ان کفار کی خبریں بھی پہنچائیں اور دین کی خدمت کے لیے، اور جو دیگر مسلمان کمزور مسلمان پہ ہیں وہاں ان کے لیے بھی وہ ایک مدد اور سہارا کا باعث بنے۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے جو پوری تفصیلات ہیں وہ کیا ہیں، لیکن یہ چیز ہمیں کتابوں میں لکھی ہوئی ملتی ہے کہ حضرت عباس جو ہے ان کا یہ والا رول بھی تھا۔ تو بہت بڑے صحابی تھے، ضرورت مند تھے، تو کہا مجھے بھی دیجیے۔ اب کیا ہوا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں دیا، فرمایا لے لیں، خود لے لیا، کپڑا لیا، بچھایا، مال اتنا بھر لیا کہ اب اٹھایا نہیں جا رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اٹھوا دیجیے، کسی کو حکم دیجیے کہ مجھے اٹھوا دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ٹھیک ہے، انداز تعلیم۔ فرمایا اچھا آپ اٹھوا دیجیے، فرمایا نہیں، لا کہ اتنا لیں جتنا اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جملہ نہیں بولا، مقصد کیا تھا، یہ انداز تربیت دیکھیں۔ تو انہوں نے پھر کچھ مال نکالا، پھر اٹھانا چاہا، پھر نہیں اٹھا سکے،
پھر کہا کہ کسی سے کہیے کہ مجھے اٹھوا دے، فرمایا نہیں۔ اچھا آپ اٹھوا دیجیے، فرمایا نہیں۔ تو پھر کم کیا، پھر تیسری دفعہ اتنا ہو گیا کہ اس کو خود اٹھا لیا، کندھے پہ ڈالا اور چلے گئے۔ اب انداز تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین ہے، نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا، نہ کوئی اس وقت حکم دیا، نہ کوئی ایسا انداز اختیار کیا کہ ان کو برا لگے۔ دیکھیں سمپلی کہہ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے کہہ رہے ہیں، اپنے انداز سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا مال اتنا لیں جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، جس کا حساب آسانی سے دے سکتے ہیں۔ اور یہی دعا اپنے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ اللہ مجھے مال بقدر کفاف عطا فرمانا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے رہے جب تک کہ ایک درہم بھی باقی نہ رہا، سارے میدان کو صاف کر کے تو وہاں سے اٹھے۔ تو بڑی اہم حدیث ہے، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے اس میں جو اسباق ہیں کہ مسجد کا استعمال دیگر مقاصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے بہرحال طے کریں گے کس علاقے میں کس مسجد کا کتنا اور کیا استعمال ہوگا۔ اور سرکاری خزانے میں جو کچھ ہو، حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ مال حاجت مندوں میں تقسیم کریں، لوگ بھوکے نہ مر رہے ہوں، مال بیت المال کے اندر جمع نہ ہو، نہ حکمرانوں کی تجوریوں میں ہو، بلکہ لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھا جائے اور اس میں ان کو تقسیم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد اور دنیا سے بے رغبتی ہمیں پتہ چلتی ہے، وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سخاوت پتہ چلتی ہے، کتنے سخی تھے، کیسے عطا فرماتے تھے، ایک درہم بھی اپنے لیے بچا کے نہیں رکھا۔ اور یہ سخاوت ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح سے سخاوت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اموال صدقات اور اموال غنیمت جن میں تمام مسلمان شریک ہوں، ان کو مساجد میں رکھا جا سکتا ہے اور وہاں سے ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اور امام مالک سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مسجد میں رکھے ہوئے پانی کو پیا جا سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ وہ لوگوں کی پیاس دور کرنے کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ تو مساجد کے اندر لوگوں کی ضروریات کے خوشیاں لٹکانا، مثال کے طور پہ مساجد میں لوگوں کی ضرورت کے لیے کوئی کھانا رکھنا، کوئی افطاری رکھنا، کوئی اور چیز جو وہاں کے ضرورت مند ہیں ان کو دینا، پانی کا بندوبست کرنا، یہ سب چیزیں جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بین السطور جو سبق ہمیں دیے جا رہے ہیں ان سب اسباق کو ہم سمجھیں۔ اور اگر میں آج کا سوال آپ کے سامنے رکھوں تو اس پہ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو آنکھ اٹھا کر کیوں نہ دیکھا تھا؟ اگرچہ مال حلال تھا، حرام نہیں تھا، جائز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھائی، کیوں؟ تو یہ آج کا ہمارا سوال ہے۔ میں انتظار کروں گی آپ کے جواب کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔